اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ نور کا آخری رکوع ہے۔ شروع سورت سے لے کر اب تک انسانی اجتماعیت اور معاشرت سے متعلق بنیادی امور بیان کیے گئے۔ انسان کا اللہ کے ساتھ ربط، آسمان و زمین کی تمام اشیاء کا اللہ کے ساتھ تعلق جو نور الہی کے واسطے سے ہے، اس کا تذکرہ تھا، اور انسانوں کا انسانوں سے جو ربط اور تعلق ہے، بالخصوص خاندانی نظام، میاں بیوی کا تعلق جو کسی سماج کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، اس کے قوانین اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ اب قومی اور بین الاقوامی سطح کی جو اجتماعیت ہے، سورت چونکہ ختم ہو رہی ہے اور یہ انسانیت پر لازمی اور فرض قرار دی گئی ہے، جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں کہا گیا تھا، تو ہر اجتماعی کام سے متعلق بنیادی اصول یہاں اس رکوع میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی امر جامع، ایسا کام جو اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے، اکیلے فرد کی بات نہیں ہے، اجتماعیت کی صورت میں ہی وہ کام کیا جا سکتا ہے، تو کسی اجتماعی کام کو جب بھی سر انجام دیا جاتا ہے تو ایک اس کی قیادت ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایک کو امیر بنانا ہوتا ہے کہ جو قیادت کرے، رہنمائی کرے، اور ایک اس کے لیے کام کرنے والے ورکر اور اس کے رفقا ہوتے ہیں۔ تو ٹیم لیڈر اور ٹیم ممبر، اس کے بغیر کوئی اجتماعی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہر امر جامع کے حوالے سے اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے مومنین کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے یہاں اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے انما المؤمنون، ایمان والے صرف وہی ہیں جو الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو پورے صدق دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی اجتماعی امر پر جمع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کسی بھی اجتماعی کام میں، سوسائٹی کی اجتماعی تشکیل سیاسی حوالے سے ہو، معاشی حوالے سے ہو، جہاد اور قتال کے حوالے سے ہو، انتظامی امور کی ذمہ داریاں ہوں، کسی اجتماعی کام کے لیے انہیں سب کو بلایا جائے اور وہ کام کر رہے ہوں، تو قرآن حکیم کہتا ہے لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، کوئی فرد جب اپنی ذمہ داریاں قبول کر لیتا ہے تو وہ بغیر اجازت کے اس ذمہ داری سے
غائب نہیں ہوتا۔ لم یذهبوا حتیٰ یستأذنوہ، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے رہنما اور لیڈر سے اجازت طلب نہ کر لیں، کیونکہ ہر اجتماعی کام میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں۔ اجتماعی کام ہوتا ہی وہ ہے کہ اس کام سے متعلق جتنے پہلو ہیں ان کے مراحل بنائے جاتے ہیں، اور ہر مرحلے یا ہر کام کو کرنے کے لیے ایک ٹیم مقرر کی جاتی ہے، اور پھر ٹیم میں بھی افراد میں تقسیم کار ہوتی ہے۔ تو ہر اجتماعی کام کے جتنے اجزاء ہیں اس کے اپنے اپنے ذمہ داران اور اپنے اپنے کام کے کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ ٹیم میں سے کوئی بھی بغیر اجازت کے سلپ ہو جائے تو وہ جو کام اس کے حصے کا ہے وہ کام رک جائے گا، اور اجتماعی کام کے کسی بھی مرحلے کا ایک حصہ نہ ہو تو مجموعی کام کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، مجموعی کام میں بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اجتماعی کام کرنے میں لازمی اور ضروری یہ ہے کہ لم یذهبوا حتیٰ یستأذنوہ۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع القرآن میں وضاحت کی ہے کہ یہ نبی کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے، بلکہ اپنے بھی جو سردار اور رہنما اور لیڈر ہیں آج بھی کسی بھی اجتماعی کام کرنے کے لیے ان تمام کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی اور رسول کا مقام تو بہت بلند ہے، ان کی عظمت اور اہمیت تو آگے ایک مستقل آیت میں بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ان سے متعلق بھی ہے اور تمام رہنماؤں سے متعلق بھی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب اجتماعی کام ہوتا ہے تو وہ بغیر اجازت کے اس میں سے نہیں نکلتے۔ آگے قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا ہے منافقین کے بارے میں، یتسللون منکم لواذا، تسلل کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کھسک جانا، بغیر اجازت کے چپکے سے بھاگ جانا، کھسکنا۔ تو منافقین کا رویہ یہ ہے، یہ منافقین ہی کا عمل ہے کہ جہاد کے اجتماعی عمل سے آ رہے ہیں غزوہ بنی المصطلق میں، اور وہاں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بجائے اجتماعی کام کرنے کے وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھر رہا ہے، اور بے پر کی اڑا کر پراپگنڈا کرتا ہے پاک دامن بی بی اور پاک دامن مرد کے خلاف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو اجتماعی کام میں اجتماعیت لازمی اور ضروری ہے۔ ایک طرف تو تمام ٹیم ممبران سے کہا گیا کہ جب انہوں نے ایک ذمہ داری قبول کر لی تو اب تمام کے لیے لازمی ہے کہ کوئی آدمی بھی اپنی ذمہ داریوں سے متعلق خلاف ورزی نہ کرے، بلکہ اس امر جامع میں کوئی آدمی ٹیم لیڈر کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر حرکت نہ کرے۔ یہی لوگ صرف مومن ہیں، انما المؤمنون، جو ایسی ذمہ داری کو پوری ذوق و شوق کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، وہاں سے کھسکتے نہیں ہیں، اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ ایک طرف تو ٹیم ممبران سے یہ بات کہی گئی کہ سچے مومن وہ ہیں کہ کسی اجتماعی کام میں جب وہ اپنے لیڈر کے ساتھ شریک ہوں تو بغیر اجازت کے وہاں سے جدا نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے۔ دوسری طرف ٹیم لیڈر سے کہا گیا ہے کہ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو ٹیم ممبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر اس حضور کی وساطت سے حضور کا ہر نائب اور خلیفہ یا ٹیم لیڈر، جو آدمی بھی آپ سے اجازت مانگے اس کے بارے میں یہ مت گمان کر لینا کہ یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ پیچھے سورت اپنا البرات میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اجازت صرف منافقین مانگتے ہیں۔ لما اذنت لہم، کیوں آپ ان کو اجازتیں دے رہے ہیں؟ صرف وہ لوگ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوتا ہے، ورتابت قلوبہم، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے اجازتیں وہ مانگ رہے ہیں، وہ ایک خاص غزوہ تبوک کا مرحلہ تھا، جن کے دلوں میں شک اور شبہ ہے، اور مومنوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اجازت
نہیں مانگتے، بلکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے کرتے ہیں۔ یہاں اس کی مزید وضاحت کر دی اس قانون میں کہ ہر اجازت مانگنے والا، اس کے بارے میں یہ مت سمجھ لینا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بسا اوقات کسی آدمی کو کسی ضروری کام کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، تو یہ نہیں ہے ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو عام حالات میں، ایک ہے غزوہ یا کوئی ایمرجنسی کا نفاذ ہے، وہاں اگر کوئی آدمی اجازتیں مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان چرا رہا ہے۔ مخصوص حالات میں یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ اجتماعی کام میں سب لوگ ہوں تو جو لوگ اجازتیں مانگے ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایسے سچے لوگ اگر واقعی کسی ضروری کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے بعض کاموں کے سلسلے میں، کوئی بہت ضروری کام ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مجبوری ہے، تو فَأْذَن، آپ انہیں اجازت دے دیں۔ لیکن اس میں بھی ٹیم لیڈر کی مرضی کو، ثوابدید کو دخل دیا ہے۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ اجازت دے دیں ان میں سے اس کو جس کو آپ چاہیں۔ بسا اوقات کام کی ایسی نوعیت ہوتی ہے کہ اس بندے کے علاوہ کوئی اور آدمی وہ کام کر نہیں سکتا، تو اسے اجتماعی کام کو ترجیح دینی ہے، اپنی اس مجبوری کو برداشت کرنا ہے۔ تو وہ ٹیم لیڈر مناسب سمجھتا ہے، اس کی جگہ پر کوئی متبادل آدمی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اب یہ عملی بات ہے، تو جیسی صورتحال ہو اس کے مطابق ایک ثوابدیدی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو اجازت دی جائے یا کس کو اجازت نہ دی جائے۔ اجازت مانگنے والا مجبور بھی ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں، تو آپ انہیں اجازت دے دیں، لمن شئت منہم، اس کو جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اجتماعی کام سے وہ نکل کر گیا ہے کسی انفرادی اور ذاتی کام کے لیے، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی اس کی کوتاہی ہے، اس لیے اجازت دے دیں مجبوری کی وجہ سے، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی مانگیں کہ اس نے بہرحال ذاتی کام کو ترجیح دی ہے اجتماعی کام کے مقابلے میں، اس لیے اس کی اس لغزش اور کوتاہی اور اس میں کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ کیونکہ امر جامع جو ہے، اجتماعی کام وہ زیادہ اہم ہے، زیادہ ضروری تھا، ہاں جی، باقی کاموں کے لیے، باقی کاموں پر جامع امر کو ترجیح ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں برداشت کر سکا، اس لیے اجازت لے کر اگر چلا گیا ہے تو پھر اس کی مغفرت کی دعا بھی کریں اور اسے اجازت دے دیں، کوئی مجبوری ہے اور اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس پوری آیت میں ضابطہ بتلا دیا ہر قسم کے اجتماعی کام کے سلسلے میں کہ ٹیم لیڈر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر کوئی اجازت مجبوری سے مانگے تو اجازت دے سکتا ہے، اور ٹیم ممبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ لم یذهبوا حتی یستأذنوا، بغیر اجازت کے وہاں سے نہ جائے، تاکہ اس کا کوئی متبادل انتظام ٹیم لیڈر کر سکے کہ اس جگہ سے یہ آدمی غائب ہوا ہے تو دوسرا آدمی اس کی جگہ پر مقرر کر کے وہ کام اپنے مقررہ شیڈول اور وقت کے مطابق سر انجام پا جائے۔ یہ نظم و نسق اور انتظامی امور کا ایسا سنہرا قانون اور ضابطہ ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانیت پر فرض کیا ہے۔ اس لیے شروع صورت میں کہا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ صورت ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ تو اس فریضے میں گھریلو اور معاشرتی نظام بھی اور امر جامع بھی، تو کوئی بھی اجتماعی کام ہے اور اس کی اجتماعیت میں سب سے پہلے گھر آتا ہے، میاں بیوی اور بچوں کی پرورش کا اجتماعی نظام آتا ہے، تو وہاں بھی ذمہ داریوں میں جو ٹیم لیڈر ہے، مرد الرجال قوامون علی النساء، اس کی بنیاد پر تمام امور سر انجام پانے چاہیے اور اسے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اجتماعیت کے۔
اب ایک اور قانون بیان کیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر کسی کام کے لیے کوئی ٹیم ممبر اپنے دوسرے ممبر کو بلاتا ہے کسی بھی کام کے لیے، اور ایک یہ کہ جو قائد اور لیڈر یا ٹیم لیڈر ہے وہ بلاتا ہے، اب یہاں اس اجتماعیت میں جو صحابہ کی قائم تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے، تو کہا کہ نبی کے بلانے کو ایسے مت سمجھنا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کیونکہ نبی بغیر کسی اجتماعی ضرورت کے کسی کو نہیں بلاتے۔ تو ایک تو یہ کہ اس بلانے کو، کیونکہ وہ اجتماعی تقاضے کے ساتھ ہے، تو اس کا ادب اور لحاظ یہ ہے کہ نبی کی پکار کو عام آدمیوں کی پکار مت سمجھا جائے، ایک یہ مطلب بھی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کو جب بلانا ہو، آپ کو درخواست کرنی ہو، تو آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نبی جن پر غیر معمولی صلاحیت اور استعداد کے سبب اللہ پاک نے انہیں ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو اپنے رہنما کی رسپیکٹ کرنا، اعزاز اور احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسری جگہ پر سورۃ الحجرات میں کہا کہ نبی کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی سے اپنی آواز بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہونی نہیں چاہیے۔ وہاں تفصیلی آداب بیان کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے بلائیں تو اس کو ایسا مت سمجھو جیسے تم آپس میں جو دوست ہوتے ہیں، ہاں جی، ایک دوسرے کو ویسے ہی بلاتے رہتے ہیں، پکارتے ہیں، کوئی اس بے تکلفی ہوتی ہے، تو یہ بے تکلفی درست نہیں ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ اب یہ قانون مکمل کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے تم اجتماعی کاموں میں سے کھسک جاتے ہیں خفیہ طور پر۔ لواذا کہتے آنکھ بچا کر، جو ٹیم لیڈر ہے یا اجتماعیت ہے وہاں پتہ نہ چلے اور چپکے سے کھسک گیا۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ ایک مسلمان نے کسی ضروری کام کے لیے اجازت لی، حضور نے اسے اجازت دے دی، تو وہ جیسے ہی اٹھ کر مجلس سے گیا تو ساتھ ہی ایک چور جو ہے خفیہ طور پر بغیر اجازت کے کھسک گیا۔ تو اس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کون اجتماعی کام سے چپکے سے کھسک جاتا ہے آنکھ بچا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بسا اوقات دوسری طرف ہوتی ہے تو پیچھے سے کھسک جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، اگر نبی کو نظر نہیں آیا بالفرض یا کسی لیڈر کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو پتہ نہیں چلا اور کھسک گئے، تو اللہ تو جانتا ہے کہ تم کیسے مومن ہو کہ اجتماعی کام سے جان چرا کر بھاگ گئے۔ قرآن حکیم نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کے حکم یا امر جامع کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں نبی کے حکم کا۔ نبی جب کوئی حکم دیتے ہیں یا رہنما نے کوئی کام کہا کہ یہ کرو اور جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اسے معلوم نہیں ہو سکا ٹیم لیڈر کو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور ڈرنا کس سے چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ، جب بھی اجتماعیت ٹوٹے گی اور اپنی لیڈرشپ کی خلاف ورزی کی کرے گی تو ڈرو اس بات سے کہ کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے تمہارے اندر۔ فتنہ یہی ہے کہ اجتماعی تقاضوں سے لوگ روگردانی کریں، ذمہ داری جو قبول کی ہے اس کو پورے طریقے سے سر انجام نہ دیں، اس کو فتنہ اور آزمائش کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے فتنے کی بات ہے کہ اجتماعی تقاضوں کو توڑ دیا جائے۔ یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ، یا تو دنیا میں کسی فتنہ میں پڑ جائیں، جی، بجائے دنیا میں اچھے نتائج نکلنے کے، دنیا میں جب ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے ٹیم لیڈر کی مخالفت کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ کام جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، اور جب وہ کام پورا نہیں ہوگا تو اجتماعیت ٹوٹے گی۔ اجتماعیت ٹوٹے تو یہی سوسائٹی کا فتنہ ہے۔ انسان ٹوٹ جائے،
اس کا اجتماعیت خاندانی نظام ٹوٹ جائے، اسی طریقے سے اس کی جو قومی سطح کی اجتماعیت ہے وہ ٹوٹ جائے، انسانیت کی اجتماعیت ٹوٹ جائے، یہی فتنہ ہے۔ اس لیے فتنے کی بڑی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں بیان کی ہے، اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مستقل کتاب الفتن قائم کر کے فتنے سے متعلق بہت سے اس کے سٹیپس اجتماعیت سے متعلق بیان کیے ہیں، شخص اور فرد سے لے کر بین الانسانیت بلکہ پوری کائنات کے تناظر میں بھی فتنے کے مختلف پہلو شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو فتنہ ہے اور یا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آتا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی جامعیت کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ وباؤں کی شکل میں آتا ہے، فتنہ اور ہے، عذاب اور ہے۔ اس لیے او کے ذریعے سے عطف ڈال کر بات بیان کی ہے۔ جب بھی اجتماعیت توڑی جائے تو اس اجتماعیت کے ٹوٹنے سے یا تو فتنہ پیدا ہوتا ہے اور یا اللہ کا دردناک عذاب آتا ہے، اور جب عذاب الہی آتا ہے تو اس وقت کوئی اس سے بچتا نہیں ہے، وہ وبائے عام ہوتی ہے، وہ دھڑا دھڑ لوگ مرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو یہ دردناک عذاب انہیں پہنچتا ہے۔ تو یہاں قرآن حکیم نے اجتماعیت کا ایک بڑا واضح اور دو ٹوک قانون بیان کر دیا سورت کے اختتام پر، کہ پوری سورت جو اجتماعیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہی تھی، آخر میں ضابطہ بیان کر دیا، چاہے وہ گھریلو نظام ہو، خواہ وہ محلے کی سطح کی اجتماعیت ہو، وہ کسی قومی سطح کی سیاسی، معاشی یا اجتماعی امور سے متعلق جو بھی کام ہو، یا بین الاقوامی سطح کے اجتماعی معاملات اور تعلقات ہوں، تو ان تمام میں بنیادی ذمہ داریاں ٹیم ممبران کی اور ٹیم لیڈر کی وہ بیان کر دیں۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا تھا ہم نے یہ سورت نازل کی اور ہم نے فرض کی ہے۔ کیوں فرض کی ہے اور کس لیے لازم کی ہے؟ کہ اس پوری کائنات میں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا فریضہ جاری کیا ہے تمہاری اجتماعیت کے لیے، الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام چیزیں اس زمین میں ہے اور جو تمام آسمانوں میں ہیں، اور وہی اللہ جانتا ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس حال پر تم ہو، تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری حقیقت بھی اللہ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اب تمہاری حقیقت ہی معلوم کی ہے تو اس حقیقت کے تناظر میں ہی تم پر یہ اجتماعی ذمہ داریاں فرض کی گئی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اپنی تجلی اس انسان پر ڈالی، تو اس کے وجود میں سے اس تجلی کے ڈالنے کے نتیجے میں شرارہ ہے بسیار پھوٹے، بہت سے شرارے پھوٹے۔ اس سے اللہ نے معلوم کر لیا کہ اس انسان کے لیے کیا چیز لازمی، ضروری، فرض اور واجب ہے، اور کون کون سی چیز اس انسان کے وجود کی بقا کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور اس کے لیے تباہی کا باعث بنے گی دنیا یا آخرت میں۔ جو چیزیں اللہ کو معلوم ہوئیں کہ یہ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہیں، انہیں فرض اور واجب قرار دے دیا، اور جو چیزیں معلوم ہوا کہ اس انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تمہاری حالت اچھی طرح جانتا ہے کہ تم اس وقت کہاں کھڑے ہو، تم میں منافق کون ہے، سچا مومن کون ہے، اجتماعیت کی ذمہ داریوں کو نبھانے والا کون ہے، تو ان تمام کو اللہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، تو فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو یہ لوگ عمل کرتے رہے ہیں ان کو بتلائے گا کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، تم نے اجتماعیت توڑی تھی یا اجتماعیت کو برقرار رکھا تھا، اجتماعی ذمہ داری لی تھی، اس کو پورا کیا تھا، یا اس اجتماعیت کو توڑا تھا، ہر بات تمہیں اللہ پاک وہاں بتلائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھے طریقے سے جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کے علم میں تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ تمہارے عمل ہوئے اور ضائع ہو گئے، تمہارے عمل کا پورا ریکارڈ ہے، اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو ہر چیز تمہیں بتلا دی جائے گی کہ یہ کیا تم نے، یہ نہیں کیا۔ تو یہ صورت انسانی معاشرت، اجتماعیت
اور خاندانی اور قومی اور بین الاقوامی امور کی جو بنیادی اساسی پہلو تھے ان کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے، کائنات کی پوری اجتماعیت کا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ بڑی جامع صورت ہے جو انسانیت پر فرض کی گئی ہے، مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ جامع صورت اجتماعی معاملات سے متعلق اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے بالخصوص اس کو کہا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ خاص ایک صورت ہے جو ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم نے تم پر اسے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔